فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاة صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے،
پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا۔ پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں۔ بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا۔ اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی، جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا۔ ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے، بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے، جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے۔ وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا، تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے۔ تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا۔ بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان کیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں، لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے، لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے۔ آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں ہے۔ تو ان کی دعا دیکھ کے نا، اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے۔ تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا۔ وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو، اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں۔ میرے خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی۔ تو حضرت شاعری کرتے کرتے کیسٹ پلٹ دی، کرتے کیسٹ ختم ہو گئی، مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے، اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، تو پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل، اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے، لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے۔
دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا, اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے, مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی, پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواہ بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی, میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ ٹائم ویسٹ کرو, ہمارے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس, اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار, آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا, ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے, تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے, یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا, یہ جو تسبیحات ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے.
آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ینکسفان بموت احدہما حیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا، تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں عبرت